سلیم صافی صاحب آپ کہیے گا سر، کچھ لوگ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس وقت سیاست میں، اور کیونکہ خاص کر یہ جو ابھی سارا کا سارا بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوئی، اس میں جو حکومت کی کارکردگی رہی اس نے چیزوں کو کافی بدلا، پبلک سینٹیمنٹ کو بھی کافی بدلا، کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد عمران خان ریاست کے لیے پاکستانی سیاست میں اس طریقے سے ریلیونٹ ہے جس طرح سے پہلے تھے؟ کیا ایسا کچھ لوگوں کی پوزیشن بھی ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اور اسٹیبلشمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل فورسز سے بات کریں۔ اسٹیبلشمنٹ براہ راست بات چیت کرتی بھی ہے اور کرتی چلی آ رہی ہے ماضی میں، لیکن آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف نے تب پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت شروع کی جب اس وقت وہ مایوس ہو گئے مسلم لیگ قاف سے، اور مسلم لیگ قاف اور ان کے درمیان انبن آ گئی تھی۔ اسی طرح جب تک عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک پیج پہ تھے تو مسلم لیگ نون کے ساری لیڈرشپ وہ جیلوں میں پڑی ہوئی تھی، لیکن جب عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہو گئے تو اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ ڈیل کی یا مذاکرات کیے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو مسلم لیگ تو اب عمران خان صاحب اگر ماضی کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں تو وہ تو جب تک کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ وہ ایک پیج پہ ہیں، اور آج کل تو کچھ ایک پیج سے بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت تک میرے خیال میں ان کی یہ خواہش جو ہے یہ پوری نہیں ہو سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے براہ راست مذاکرات کرے۔ سر، آپ ماضی میں کہتے ہیں کہ ملک کی گریٹر مفاد میں یہ ہے کہ سارے مل کر بات کرے، بلکہ دو قدم پیچھے ہٹے دونوں سائیڈز۔ اب جب عمران خان کی بہنوں کی طرف سے آفر ہوئی ہے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ابھی آپ کیوں اتنے ہوپ فل نہیں ہیں کہ یہاں سے اس طرح سے ہوگا؟ ماضی میں بھی تو ہوتا آیا ہے نا، بے شک ٹھیک ہے، اچھا ہے، سیٹلمنٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بہنیں بھی جو بات کر رہی ہیں، اصل میں ماں کے بعد جو ہے بہن کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اپنے بھائی کا۔ ان کی بہنیں تو اس وقت ڈسپریٹ ہے، وہ اپنے بھائی کی مشکلوں کو کسی صورت میں کم کرنا چاہتی ہیں، تو اس لیے وہ کبھی ایک کام کرتی ہے، کبھی دوسرا کرتی ہے، کبھی ایک بیان دیتی ہے، کبھی دوسرے دیتی ہیں، اور وہ بطور بہن تو یہ چاہے گی کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ بات ہو۔ لیکن ادھر عمران خان کا بیانیہ آپ کو بتا دیا شہزاد اقبال نے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ عمر بھر جیل میں رہنے کو تیار ہے، اور دوسری طرف اصل رکاوٹ جو ہے، وہ اصل رکاوٹ مذاکرات میں وہی چیز ہے کہ وہ پولیٹیکل فورسز سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ بات جو بھی کر رہی ہے وہ پولیٹیکل فورسز سے کرے، ہم خود کوئی بات نہیں کریں گے۔ رکاوٹ اصل میں یہی پہ ہے سر۔ نہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایون یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ہم تو سوال آج اسی کے اوپر کر رہے ہیں نا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوتی ہے، ریلیف ملتا ہے، تبھی کوئی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس بار بھی اگر اس طرح کی کھلی پیشکش ہو گئی ہے اور ہوتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے آپ کے نزدیک؟ کیا ہو جانا چاہیے؟ نمبر 2، آپ جو رکاوٹ کی بات کر رہے تھے سر، پورا سسٹم بھی تو اس وقت رکا ہوا ہے نا ایک طرح سے۔ نہیں، ایک تو یہ کہ سسٹم رکا ہوا نہیں ہے مکمل، بلکہ چل پڑا ہے سسٹم، اور اس دوران پاکستان کو وار کی صورت میں بڑی کامیابی بھی حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ فوج کا جو امیج ہے وہ بھی کافی بہتر ہو گیا ہے یہ انڈیا کے ساتھ کشیدگی کے نتیجے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی اوپن اور کل کے سامنے آ کے مذاکرات نہیں کیے ہیں۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی کر رہے تھے اس وقت تو وہ بھی چوری چھپے ہو رہے تھے، اور وہ اس صورت میں ہو رہے تھے کہ جب اپنی بچائی ہوئی بساط سے جنرل مشرف مایوس ہو گئے یا ان کا کام اور سسٹم نہیں چل رہا تھا۔ اسی طرح اگر جنرل باجوہ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلقات بہتر کیے تو وہ اس وقت کیے کہ جب ان کے تعلقات عمران خان کے ساتھ خراب ہو گئے، اور اس کے بعد بھی وہ جو کچھ رابطے ہوئے یا جو کچھ بھی ہوا وہ چوری چھپے ہوا، وہ کوئی اوپنلی نہیں ہوا جس طرح سیاستدان بیٹھ کے مذاکرات۔ تو ابھی
وہ نوبت نہیں آئی ہے مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کے جس میں اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کو بائی پاس کر کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں. ٹھیک ہے.